بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ چند روز پہلے حکومت پاکستان کی جانب سے قومی اسمبلی میں ایک بل پاس کیا گیا، جس بل کے اندر یہ بات ہے کہ جو بھی شخص صحابہ کرام اور اہل بیت الزام میں سے کسی کی گستاخی کرے گا، کسی کو پر تنقید کرے گا، توہین کرے گا، تو اس کو کم از کم 10 سال قید کی سزا دی جائے گی اور زیادہ سے زیادہ عمر قید اس کی سزا مقرر کی گئی۔ تو یہ بل کسی طبقے کے خلاف نہیں ہے، کسی فرقے کے خلاف نہیں ہے، لیکن ایک طبقہ، ایک فرقہ میدان میں آ گیا کہ یہ بل ہمارے خلاف ہے۔ حالانکہ اس کے اندر کسی فرقے کا نام نہیں ہے، کسی طبقے کا نام نہیں ہے، لیکن آج تک لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شیعہ وہ صحابہ کرام کو مانتے ہیں، شیعہ صحابہ کرام کے خلاف نہیں ہے۔ عوام یہ سمجھتے تھے کہ بھئی یہ جو اہل سنت کے علماء ہیں ہمیں غلط بتاتے ہیں، یہ لوگ گستاخی نہیں کرتے، اور خود بھی بار بار یہ کہتے تھے پروگراموں کے اندر کہ بھئی ہم صحابہ کرام گستاخی نہیں کرتے، ہمارے مذہب میں تو توہین نہیں ہے، ہمارے ہاں تو کسی اور کے مقدسات کی توہین جرم ہے۔ یہ سارے دعوے تھے عوام کے سامنے، عوام کو بیوقوف بنایا جاتا تھا۔ لیکن جب اب گستاخی کے خلاف اور گستاخوں کے خلاف یہ بل پاس کیا گیا، تو وہی طبقہ جس کے مذہب میں صحابہ کرام کی گستاخی ایمان تھی، جس کے مذہب کا حصہ تھی صحابہ کرام کی گستاخی، وہی طبقہ ظاہر ہو کے عیاں ہو کے میدان میں آ گیا کہ جی یہ بل ہمارے خلاف ہے۔ ایک اگر کوئی بل کسی چور کے خلاف پاس ہوتا ہے تو کوئی آدمی کھڑا ہو جاتا ہے بھئی میرے خلاف ہے، کوئی آدمی کسی چور کے بارے میں بات کرتا ہے کہ بھئی جو آدمی چوری کرے گا اس کو یہ سزا دی جائے گی، کسی کا نام نہیں لیتا، لیکن ایک آدمی سامنے آ جاتا ہے کہ بھئی یہ تو بل میرے خلاف ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھئی یہ چور ہے، جو اس کی مخالفت کر رہا ہے سمجھو کہ وہ چور ہے۔ تو چوری کی مخالفت سے اگر کسی کو تکلیف ہو اور کوئی سامنے آ جائے تو وہ چور ہے۔ گستاخی کے روکنے کے لیے جو بل پاس کیا گیا، اس پر اگر کسی کو تکلیف ہو رہی ہے، سمجھے کہ یہ گستاخ ہے۔ تو اس لیے عوام کو بھی سمجھ لینا چاہیے، قانونی اداروں کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ بھئی کون لوگ ہیں جو اس گستاخی کو روکنے کا جو اقدام ہے، گستاخی کے خلاف جو بل پاس کیا گیا ہے، اس کی مخالفت کون کر رہا ہے۔ سمجھ لیں وہ خود گستاخ ہے، اس کے مذہب میں گستاخی حصہ ہے، اور اس کے مذہب میں گستاخی کرنا ان کے سمجھے کہ مذہب کا حصہ ہے اور عبادت ہے۔ اس لیے وہ اس گستاخی کے خلاف جو بل پاس کیا گیا، اس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں تمام سنی نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ وہ اپنا ضرور اس کے اندر حصہ ملائیں، سوشل میڈیا پر اس بل کی حمایت میں جتنا ہو سکے لکھیں، بولیں، کیونکہ یہ بل یہ فرقہ واریت کو ختم کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ یہ بل امن کا فارمولہ ہے، اس لیے جو لوگ اس کی گستاخی کرتے ہیں، جو لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں، سمجھ لیں کہ وہ گستاخی۔ آج تک ہمارے لوگ، سادہ لوگ جواد نقوی کو ایک امن پرست اور معتدل سمجھتے تھے، لیکن وہ بھی میدان میں آ کے کہہ رہا ہے کہ بھئی میں معتدل نہیں ہوں، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام کی گستاخی ہو، اس لیے بل مجھے منظور نہیں ہے۔ تو بہرحال کسی کے کہنے سے انشاءاللہ یہ بل نہیں رکے گا، کیونکہ یہ گستاخوں کے خلاف ہے، یہ ملک کے امن کے لیے ہے، اور یہ مذہبی تشدد اور فرقہ واریت کو روکنے کے لیے ہے۔ اس لیے انشاءاللہ یہ بل پاس ہو کر رہے گا۔